کہ ان کو عادت یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی بزنس مین سے کوئی ڈونیشن لے تو وہ ڈونیشن ان کے پاکٹ میں جاتی ہے. اور جو یہ ڈونیشن تھی القادر ٹرسٹ کی، اس میں وہاں الحمدللہ یونیورسٹی بھی بنی ہوئی ہے، کوئی 200 اسٹوڈنٹس پڑھ بھی رہے ہیں، جن میں سے 90% اسٹوڈنٹس اسکالرشپ پہ ہیں، اور وہاں ہر قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے، دینی بھی اور باقی سبجیکٹس بھی. تو میں نیب کو ضرور آج بڑی لمبی ہماری بات چیت ہوئی ہے، میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ بڑی ڈگنیٹی اور بڑے پروفیشنلی انہوں نے ہینڈل کیا ہے. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کی ڈیسپریشن کہ ایک یونیورسٹی جو فل فلیج چل رہی ہو، یا تو یہ ہوتا کہ ایک ٹرسٹ بنتا اور اس القادر ٹرسٹ میں عمران خان نے یا زلفی بخاری نے جو 450 کنال ہے یا جو بھی، ان میں سے ایک کنال بھی پاس رکھ لیا ہوتا. وہی جو ڈونیشن دی گئی ہے جتنے اماؤنٹ کی، وہی ڈونیشن آگے ٹرسٹ کے اندر گئی ہے، نہ اس میں کوئی پروفٹ کمایا گیا ہے کہ آپ وہ بھی الزام لگا سکیں. تو اس میں کوئی کلیئرٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یونیورسٹی کھڑی ہوئی ہے، زمین جو بیریا نے دی ہے وہ سیدھا ٹرسٹ کے اندر ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ شوکت خانم کو بھی گفٹ جو زمین گفٹ کی گئی تھی وہ گورنمنٹ سے گفٹ کی گئی تھی. تو کیا گورنمنٹ اس وقت کوئی کسی غلط نیت سے اس نے ڈونیشن دی تھی؟ نہیں، ڈونیشن ہے. اور ڈونیشن ہر انسان کا حق ہے دینا، جیسے کہ ہر انسان کا حق ہے صدقہ دینا. تو آپ ڈونیشن دیتے ہیں بہتری کے لیے اللہ کی راہ پہ، چاہے جو بھی آپ کی نیت ہو، وہ اور آپ کے اللہ کے بیچ میں ہے. بات یہ کہ آپ نے جو ڈونیشن دی وہ صحیح طریقے سے چلی ہے یا نہیں، اور آپ کو سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں، کہ خان صاحب کے جو بھی ٹرسٹ ہیں، چاہے شوکت خانم ہو، چاہے عمران خان فاؤنڈیشن ہو، چاہے نمل ہو، چاہے القادر ٹرسٹ ہو، اس میں باقاعدہ طور پہ لوگوں کا اعتماد ہے پوری دنیا میں. اور 10 سال سے ان کی یونیورسٹی، ان کی شوکت خانم چل رہا ہے، 1 روپیہ کا کوئی الزام کبھی بھی کوئی نہیں لگا سکتا. اور القادر ٹرسٹ کا بھی بالکل یہی چیز ہے. اس کے آگے چلتے ہوئے میں خالی آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی فیصلہ میں نے کر لیا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی سیکیور لائن ہے اس کو بار بار بریچ کیا گیا، بار بار اس کو ریکارڈ کیا گیا، جو آپ کے سامنے ساری ریکارڈنگز آتی ہیں. اور بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ریکارڈنگز آتی ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں اور ایڈیٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 1 یا 2 دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو ریکارڈ کر کے کئی ویڈیو آڈیو ٹیپس بنا کے ایڈٹ کر کے جوڑ کے ایک میں بنانا. تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیور لائن جو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے وہ کون ٹیپ کر رہا ہے؟ اور اگر پرائم منسٹر کی سیکیور لائن، اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹیمپرڈ ہو، اس کی بریچ نہ ہو سکے، وہ بار بار ہو رہی تھی، تو کون کر رہا تھا؟ جیسے کہ آپ کو وزیر اعظم کے دفتر سے آپ کو آڈیوز اور ویڈیوز مل رہی ہیں. تو یہ اس کے اوپر میں ایک لیگل کیس کروں گا انڈر دا ریفرینڈم، انڈر دا ٹیلیگراف ایکٹ 1985 پہ، اس کے اوپر بھی کروں گا. اور سیکرٹس ایکٹ پہ بھی انشاءاللہ ان بریچ پہ میں ان آڈیو لیکس پہ میں ایک کیس اسی ہفتے انشاءاللہ فائل کروں گا، جس نے سب سے پہلے یہ آڈیوز لیک کرائی ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو میری پٹیشن ہوگی، میں پھر سے میڈیا کے طور پہ کہتا ہوں، جو میری پٹیشن ہوگی کورٹ کو اس لیکس کے حوالے سے، کہ میں چیلنج کرتا ہوں اور میں کورٹ میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں کورٹ میں پیسے ڈالتا ہوں دنیا کی جو بھی ٹاپ 3 بہترین فورینزکس ٹیمز ان کی فورینزکس بھی کرائیں، اور جب فورینزکس کرائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایڈیٹنگ کتنی ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فورینزک تب بھی ہوتا ہے کہ سورس فائل اس کی ملے. اب سورس فائل کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس بھی سورس فائل ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے لے کے آئیں اور فورینزکس کو دیں کہ پتہ چلے. کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ہو، جنہیں ریکارڈنگز کی ہوں، پی ایم کی سیکیور لائنز کی، پی ایم کی آفس کی، پرائیویٹ آفس کی، جن کے پاس بھی یہ سورس فائل آگے لے کے آئیں. میں پیسے دیتا ہوں، میں اس کو فنڈ کرتا ہوں. دنیا کی ٹاپ 3 جو بہترین فورینزکس کی لیبز ہیں دنیا میں، ان کو آپ یہ دیں. میں پھر سے آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم نے کوشش کی ہے کہ جی پریشر ڈالیں پرائم منسٹر پہ، کبھی کوئی 200 بیچارے جن کو اسکالرشپس ملی ہیں پڑھ رہے ہیں القادر میں، کبھی ان کے اوپر کہ نیب کا کیس وہاں کریں، اور 4 سال پہ ان کو کچھ نہیں ملا. نہ عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے کوئی ڈیل ماری ہے، نہ عمران خان کے اوپر انہوں نے کوئی پیسے اپنے بنائے ہیں، نہ کچھ اور. کیا ملا
کہ آپ نے گھڑی کیوں خریدی اور خرید کے آپ نے بیچی کیوں؟ آپ نے یونیورسٹی کیوں بنائی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، یوتھ کے لیے آپ نے یونیورسٹی کیوں بنائی؟ ہم تو عادی ہیں کہ آپ کوئی سوسائٹی بنا لیتے یا کچھ ایسا کر لیتے، اور ان کو کچھ نہیں ملا۔ نہ ہمارے کوئی مین لیڈرشپ پہ آپ کو کوئی ملے کہ ان کی کوئی بھی منسٹری میں کوئی بھی الزام ہو، کوئی بھی کرپشن ہوئی ہوئی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کی 4 سال کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور فخر ہے کہ اگر نیب یا کوئی اور اتھارٹی بلائے تو بلائے بھی اس چیز پہ دینی تعلیمات، دینی آپ کو جو القادر میں جو ملتی ہیں اور ان جیسے سیٹ اپس کے اوپر، تو اس میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور ایسے آپ کو پتہ ہے انتقامی انویسٹیگیشنز چلتی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ جیسے پہلے بھی خان صاحب کو ہمیشہ اللہ نے سخرو کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب سے دو باتیں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے، اس کی جو زمین ہے، اس کا لنک ایک جوڑا جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ سے، جو کہ برطانیہ سے آئے تھے، ملک ریاض صاحب کو وہ دے دیے گئے تھے۔ تو اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یقینی طور پہ یہ سوال آپ سے بھی کیا گیا ہوگا، ہمیں ایک تو یہ بتائیے۔ بالکل کیا گیا ہے۔ اس میں دوسری بات بھی کر لو کہ جو آڈیو لیکس آپ کی اور بشرا بی بی کی آئیں، ان آڈیو لیکس میں یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا یا ان کا کوئی افیئر ہے، امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ گفتگو آپ کی ہوتی رہی، اوریجنل بات کیا تھی جس کو آپ جو کہہ رہے ہیں ایڈٹ کیا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں، چاہے وہ این سی اے نے جو بھی 190 ملین واپس پاکستان بھیجیں، اس میں اور یونیورسٹی میں کوئی لنک نہیں ہے۔ یونیورسٹی ایک ڈونیشن ہے۔ بحریہ کو، ملک ریاض صاحب کو تب بھی حق تھا پاکستان کو ڈونیشن دینے کا، آج بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے کہ ڈونیشن جب چاہے آپ دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صدقہ آپ جب چاہے دے سکیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی، میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہہ دوں کہ سیاست اتنی گری ہوئی ہے اور اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو، جیسے کہ آپ نے بولا ہے، اس کو ٹوسٹ دینا، اس کو غلط طریقے سے شو کرنا، کاپی پیسٹ ایڈٹ کر کے کنورسیشنز کرنا ایک خاتون کے اوپر، اور وہ بھی ایک مذہبی خاتون، وہ بھی ایک ایسی جو پردے میں رہتی ہے، باہر آتی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب میں اپنی زندگی پولیٹکس میں، اگر میں نے اپنی زندگی دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، میری زندگی کا ہر قصہ پبلک میں ہوتا ہے، لیکن جو ایک بندہ پولیٹکس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، میں کوئی یہ نہیں کمپیئر کر رہا مریم نواز یا یہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن جس انسان نے، جس شخص میں پبلک فگر نہ ہو یا پبلک ڈومین میں اپنی زندگی نہ دی ہوئی ہو، اور پھر اتنی گری ہوئی چیز کہ جو میری والدہ کی جگہ پہ ہو، جو ایک بیٹے کے رشتہ رکھتی ہوئی ہو، بیٹا کہتی ہو، وہ آڈیوز نہیں نکلی جہاں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا تم یہ کر دو، بیٹا تم وہ کر دو، وہ آڈیو لیکس جیب میں ہیں، اور باقی کو ایڈٹ پیسٹ کر کے اتنا گرا ہوا الزام لگانا کیوں؟ کس چیز پہ؟ کیوں آپ کو اتنا خوف کیا ہے؟ یہ کیا خوف کی چیز ہے کہ آپ نے وہاں تک سیاست کو لے کے جانا ہے؟ میں اگر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کسی اور خاتون کے اوپر ہو، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تو یہ تو بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت سیاست پاکستان میں اور ہے، اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑی حقیقت عمران خان ہے، اور اس کو آپ نکال نہیں سکتے، اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی پرسنل زندگی کی ڈاکٹر ٹیمپرڈ فیک جتنی بھی پرسنل زندگی کی آپ ان کو آڈیوز نکال لیں اور چلا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ صرف عوام ایک چیز پہ کھڑے ہوئے کہ آپ پاکستان کے لیے کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں، آپ نے پاکستان میں کوئی پیسے لوٹے ہیں، آپ کیا لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاک لین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہماری پارٹی سے ہو چاہے کسی اور پارٹی سے ہو، پاکستان سے جو بھی باہر گیا وہ آپ کے سامنے ہے، جو پاکستان یہاں آ کے جو مقدمے لے رہا ہے، سہ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ گزارا اگر آپ کو سیاست کرنی ہے، مردوں کی طرح کریں، حوصلہ رکھیں، مقابلہ کریں۔ تو آپ کی اوپینین میں یہ جو آڈیو ہے یہ نکال کون رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے گورنمنٹ نکال رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نکال رہی ہے، یہ کون نکال رہا ہے؟ دیکھیں، آڈیوز خاص طور پہ جو میری لمیٹڈ نالج ہے سیاست میں 4 سال کی، 2 ہی ادارے ہوتے ہیں جس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، 2 یا 3 ادارے ہوتے ہیں پاکستان میں، تو ان 2-3 اداروں میں سے ہوگا۔
جن میں سے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے آئی بی ان کے نیچے تھی، باقی 2 ادارے تھوڑے بہت اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں، تو وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کون ان تینوں اداروں کے علاوہ 2-3 اداروں کے علاوہ اور کسی کی قابلیت. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ 3 گھنٹے نیب کے سامنے رہے، تو ابھی آپ کے ساتھ جو آپ سے سوال پوچھے آپ نے ان کا رپلائی دیا ہوگا، اب آگے کیا پروسیڈنگ ہے؟ آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے اس کیس میں؟ اور بھی لوگوں کے نام ہیں وہ بھی پیش ہوں گے؟ مجھے کویشچنئر دیے، اس کویشچنئر کا انشاءاللہ ان کو کل پرسوں تک میں جواب دے دوں گا. میری لیگل ٹیم ہے اس میں، تو اس میں 3 گھنٹے بس اسی پہ ہو رہا تھا. ایکچولی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت فار فیچڈ ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب انٹرسٹ کیا ہے، کانفلکٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے جہاں لوگوں کو، جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے، 90% بچوں کا فری اسکالرشپ پہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. اس میں خان صاحب کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ یا تو خان صاحب خود ہوتے اور اس یونیورسٹی سے پیسے بن رہے ہوتے اور اس یونیورسٹی سے پیسے لے رہے ہوتے، ایک بزنس بن گیا ہوتا، لیکن وہ ہے نہیں، وہ ایک ٹرسٹ کے نام پہ ہے. تو جب انٹرسٹ ہی نہ ہو تو کانفلکٹ کیسے ہو سکتے؟ ایکچولی یہ چیز ہی غلط ہے، کیونکہ انٹرسٹ تب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فائنینشیل گین یا کوئی پرسنل گین مل رہا ہو. پرسنل گین تو لوگوں کو مل رہا ہے، تو جب انٹرسٹ ہی نہ ہو تو آپ کے پاس کانفلکٹ کیسے آ سکتے ہیں؟